اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے دعویٰ کیا ہے کہ سندھ حکومت میں کئی ایسے صوبائی وزراء موجود ہیں جن کے سیکرٹری ان کی فون کالز تک نہیں اٹھاتے۔ سندھ میں منتخب حکومت کے ساتھ ایک الگ سسٹم بھی چل رہا ہے اور اصل فیصلے وہی سسٹم کرتا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بھی نہیں چلتی۔ سندھ میں کرپشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ سرکاری افسران کمیشن کو اپنا حق سمجھنے لگے ہیں اور کمیشن کلچر نے پورے سرکاری نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے مطالبہ کیا کہ کرپشن کے سامنے بند باندھا جائے ورنہ سندھ کا نظام مزید تباہی کی طرف جائے گا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مسلسل بجٹ بحث کے دوران موجود رہے، وہ قابل تعریف ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ کراچی میں امن و امان کے قیام میں پاک فوج رینجرز کا اہم کردار ہے۔ پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم ارکان کی اکثریت متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے مزید کہا کہ 273 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ ہے جس میں ناانصافی کی گئی، یہ خرچہ غیر قانونی ہے۔ اکثریت پر اسمبلی سے منظوری لیتے ہیں۔ کراچی میں آئی ٹی کا پارک ملتان کا ہے جس پر 97 کروڑ روپے لگائے گئے، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ رقم سندھ میں لگا دیتے۔ بلدیات میں 6 ارب روپے اضافی خرچ کر دیے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں 13 ارب روپے اضافی خرچ کیا گیا۔ کیا یہ صوبائی خود مختاری تو نہیں ہے؟ کراچی کے لیے 15 ارب روپے مانگے ہیں مگر 2 سال سے رقم جاری نہیں کی جا رہی۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ 13 ارب زائد خرچ کر دیے۔ یہ کون سی مینجمنٹ ہو رہی ہے یار؟ یہ سندھ کی عوام کا پیسہ ہے، ٹیکسوں کا پیسہ ہے۔ 2 4 5 10 ارب سمجھ میں آتا ہے 3000 4000 ارب کے بجٹ میں، یہاں پر 273 ارب روپے سرپلس آپ خرچ کرتے رہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ آئی ٹی پارک ہے، بہت دن سے یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ہے، ایک طرف اٹھا کے سندھ کا پیسہ چلے جا رہے ہیں کہاں پہ؟ دوسرے صوبوں میں۔ رو دو کے 15 ارب روپے جو ہے ہم نے لینے کی کوشش کی کہ بھائی شہر پہ لگ جائیں گے، وہ 15 ارب روپے 2 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت روک کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ نہیں اترنے دینا۔ مطلب آپ ان کی جمہوریت چیک کریں۔ ترقیاتی بجٹ اب کم ہو کر 20% کر دیا گیا۔ 2-3 سالوں میں سندھ میں ترقیاتی بجٹ نہیں ہوگا۔ حکومت سندھ کو قرض بھی نہیں مل رہا کیونکہ سندھ میں اپنی آمدنی کم ہے۔ 2007 میں آخری صوبائی فائننس کمیشن ایوارڈ ہوا تھا، اب پی ایف سی دیں۔ میئر کراچی کو بااختیار بنا دیں، ترقیاتی کام کرنے کا اختیار میئر کو دیں۔ ارکان اسمبلی کو ترقیاتی کاموں سے دور رکھیں۔ ایجوکیشن میں اچھا کام کیا کہ ہیڈ ماسٹر کو مالی طور پر مستحکم کی، اس سے مسائل کم ہو جائیں گے۔ اسکولوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہیڈ ماسٹر کو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ من پسند ٹھیکیدار سے کام کرائیں۔ یہ ٹھیکیدار ایم پی ایس کی حمایتی ہیں۔ 18% کمیشن لیا جائے گا تو وہ کیسے کام کرائیں گے؟ پھر آڈٹ والے بھی پیسے لیتے ہیں۔ 18 ارب روپے کے بجٹ میں سے 4 ارب روپے کمیشن میں جاتا ہے۔ بھئی اگر اس وقت میئر کے پاس تمام اختیارات تھے تو آج آپ نے وہ سارے اختیارات اپنے پاس کیوں لے لیے؟ یہ سارے کام آپ کے نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ کا فوکس ہونا چاہیے لیجسلیشن، ہمارے ایم پی ایس کا فوکس ہونا چاہیے لیجسلیشن۔ وہ بیچارے گھوم رہے ہوتے ترقیاتی اسکیمیں دے دو یار۔ آپ نے کس کام پہ لگایا ہوا ہے صوبائی اسمبلی کے اراکین کو؟ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس صوبے کے اسکول جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، مگر یہاں پرابلم آ رہی ہیں، یہاں ہرڈلز آ رہی ہیں۔ اس بجٹ میں بھی جو 18 ارب روپے کا تھا، 18 بلین کا، اس میں بھی آئی ہیں اور وہ ساری میں نے ان کو بھی بتائی ہیں۔ میں آج فلور پہ بھی یہ بات بتا رہا ہوں۔ علی خورشیدی نے اس بات پر زور دیا کہ ہر وزیر کو اختیار دیں کہ وہ اپنی مرضی سے ٹھیکے دے۔ کرپشن صوبے کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ گل پلازا پر کمیشن تو بنا اور ایک کمیٹی بنائی، عوام جاننا چاہتے ہیں کہ کون ملوث ہیں، ایم پی ایس کو رپورٹ دی جائے۔ کراچی میں امن کی بحالی میں رینجرز کا اچھا کردار ہے، ان کے جوان شہید ہوئے، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بجٹ عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر چھوڑے گا؟ کسی غریب کے لیے امید لا سکتا ہے؟ اس کو دیکھنا ہے۔ حکمران بجٹ پیش کر رہے تھے یا بجٹ کے سامنے پیش ہوئے، خزانہ خالی ہے تو کوئی بات نہیں، حکومت کی بصیرت خالی نہ ہونی چاہیے۔ حکومت اس بجٹ کو کامیاب کہتی ہے تو ناکام بجٹ پھر کیسا ہوگا؟ حکومت مسائل کے حل کے لیے پالیسی دیتی ہے لیکن یہاں پالیسی دینے کے بجائے تقریر کرتی ہے۔ بلاول بھٹو اپنے والد آصف زرداری اور چیئرمین سینٹ اور 2 گورنروں کا استعفی لائیں۔ ایم کیو ایم کے دونوں وفاقی وزراء استعفی دیں گے۔